بات کرتا چلوں کہ ایک انٹر لنکنگ کے درمیان میں کس وجہ سے ترقی ہو رہی ہے۔ انٹر لنکنگ کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابو علی سینا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تصوف میں، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی محفل میں اسم ذات کا درس دے رہے تھے کہ اللہ کہنے کی یہ برکتیں ہیں۔ تو ابو علی سینا نے سوال کیا کہ لفظ اللہ الف لام پھر ہا، تو سائنس کے حوالے سے آپ اتنی اس کی برکات بیان کریں تو ایک نام سے انسانی طبیعت پہ یا انسانی کیفیات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ خر کے بچے یعنی گدے کے بچے تو تجھے پسینہ آ جائے گا۔ اب نام تو خر ہے، خیر خر، لیکن ایک انسان کو جب تشبیہ اس کے ساتھ دے دی گئی، اس کی نسبت ادھر کر دی گئی تو میڈیکلی تو کوئی افیکٹ نہیں ہوا، لیکن اس کی باڈی ہیٹ اپ ہوگی، اس کو پسینہ آ گیا۔ اگر گدے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو رب کے نام میں کتنی تاثیر تو انٹر لنکنگ تھی اس وقت کا سب سے بڑا جو کنسپٹ یہ تھا کہ جو سائنس کا علم رکھتے تھے، فلسفے کا، باقی چیزوں کا، وہ مدرسے میں جانا کوئی یا خانقاہ میں جانا اپنی وہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں کوئی میرا مرتبہ کم ہو جائے گا، بلکہ وہ بڑے شوق کے ساتھ جا کے وہاں ذانو تلمس کیا کرتے تھے۔ اور جو مذہبی لوگ تھے ہمارے، جو خانقاہوں کے صوفی تھے، آپ ہمارے صوفیات کی کتب پڑھیں، جتنے بھی معطل کتب ہیں، سارے صوفی جو تھے وہ تصوف کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور سائنس پہ بھی کچھ نہ کچھ دسترس رکھتے تھے۔ اور ایک اور فیلڈ ان کے اندر ایک ایسی تھی کہ اگر سائنسدان شاعر تھا اس دور کا تو اس دور کا صوفی بھی شاعر تھا، اور اس دور کا جو مفکر ہوتا تھا فلسفے والا وہ بھی شاعر تھا۔ تو یہ بھی ان میں ایک ایسی تھی کہ علم و فن کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے معذرت کے ساتھ بس ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ ہم نے آگے جا کے ایک تو جس طرح آپ نے تفاصیل کا ذکر کیا، اب سچی بات ہے کہ مجھے بھی آج یہ معلوم ہوا کہ الکندی کی تفاصیل کا آپ نے ذکر کیا، شاید ابو علی سینا کا ذکر، الفارابی کا اور ابو علی سینا کا، تو آپ یہ تفاصیل اگر شیئر کر دیں، اور ہمارے اردو والے اگر قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب تشریف فرمائے، اس طرح اسلامی یونیورسٹی کے ہمارے پروفیسر حضرات اگر کوئی ترجمہ کر رہے ہیں، IRI نے اس پہ کافی کام کیا، ادارہ تحقیقات اسلامیہ نے، تو اگر تراجم ہو جائیں ان چیزوں کے تو عام بندے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو رہی بات یہ کہ آپ نے مدارس کا ذکر کیا، تو اس کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ اگر مدارس نے کچھ نہیں ڈلیور کیا پچھلے 100 سال میں، تو ہمارے دوسرے اداروں نے بھی کچھ نہیں ڈلیور کیا۔ ہم اس میں یکساں ہیں۔ جب بات کی جائے تو آپ نظام تعلیم کی بات کریں کہ ہمارا پورا نظام تعلیم ایک جیسا ہے، ہمیں اقبال کے بعد آج تک پیش کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں، ہم سب اقبال پہ رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ اور آخری بات موسیقی کے حوالے سے، خطبات باولپور میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی کمال بات لکھی، آپ کو سب نے پڑھی ہوگی، کہ کسی مثلاً کسی آدمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے موسیقی کی تعریف پہ اگر تھوڑا سا دے دیا جائے کہ موسیقی کی تعریف پہ ہمارا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح بزرگ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ایک مضامیر کے ساتھ ہے جو مادیت کی طرف اور نفس کو ابھارتی ہے، وہ موسیقی اسلام میں حرام ہے۔ وہ کون میں ٹھونسنے کے لیے حدیث موجود ہے، اور بالکل میر افسر امان صاحب نے ٹھیک کہا، لیکن اسلام ذوق جمالیات کی تسکین کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ ایک مستشرق یا مغربی میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کو، اس نے موسیقی کے اوپر PhD کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں نے الف سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو پورا صوتی لہروں پہ کیا، تو الف سے لے کے والناس تک یہ کلام جو ہے یہ موسیقی کی لہروں کے اوپر ترتیب پا رہا ہے۔ اور میں ایک جو قرآن مجید کی آیت افواجن سورۃ فتح میں شاید آتی ہے، تو اگر اس کو پڑھنے میں مجھے مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نے کہا آپ اس کو افواجا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس نے کہتے ہیں رقص کرنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانی کتاب نہیں، واقعی یہ علامی صحیفہ ہے، یہ پورا کا پورا موسیقی کی لہروں میں بھی آتا ہے۔ اور ہماری جو اذان ہے یہ کتنی خوشالانی کے ساتھ دی جاتی ہے، اگر اذان سے موسیقی ختم کر دی جائے تو یا باقی جو قرآن مجید قرأت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو موسیقی کی تعریف کرتے ہوئے ایک روحانی موسیقی ہے، ایک مادی موسیقی، ہم مادی موسیقی کو کنڈیم کرتے ہیں جو مادے کی طرف بلاتی ہے، جو نفس کی طرف بلاتی ہے، اور ہم اس موسیقی کو پسند کرتے ہیں جو رب کی طرف بلاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب، بہت بہت ماشاءاللہ۔